الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر ایک رسم بد اور ایک برے تہوار کی مذمت کے اندر ہم کچھ شریعت کی رہنمائی سماعت کریں گے. اتفاقی طور پر آج 14 فروری ہے، اور یہ 14 فروری وہ دن ہے جسے عالمی سطح پر بے حیائی کی ایک رسم بد کے ساتھ کفر کی طرف سے اور باطل لوگوں کی طرف سے منایا جاتا ہے. اس کا نام انہوں نے بہت خوبصورت اپنی طرف سے رکھا ہے، لیکن اس نام کا ترجمہ یہ ہے: وہ دن جو بے حیائی کا دن، وہ دن جو فحاشی کا دن، وہ دن جو بے غیرتی کا دن. یعنی اس عنوان پر اس دن کو کفر مناتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان جیسے چپ کر کے کفر کا ہر طریقہ، باطل کی ہر رسم وہ اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. یورپی کلچر اپنانا، ان کے تہوار منانا، ان کے طور طریقے اپنی زندگیوں میں داخل کرنا، یہ مسلمانوں میں سے ایک تعداد ہے، ان کا محبوب مشغلہ ہے. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ایمان والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں. ہماری زندگی کا اپنا نصاب ہے اور ہماری زندگی کے اپنے طور طریقے ہیں، اور ہمیں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سلسلے کے اندر یتیم نہیں چھوڑا. ہر معاملے کے اندر اللہ کے حبیب نے ہمیں نور والا رستہ عطا فرمایا. اس دن کا نام باطل قوتیں ویلنٹائن ڈے یہ رکھتی ہیں. تھوڑی سی اس کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں، پھر اس کی مذمت کے اندر قرآن اور حدیث ہم سماعت کریں گے. چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ غیرت مند معاشرہ ہے. ہماری مسلمان بچیاں، ان کی نظروں میں حیا ہے، اور ہماری مسلمان بہنیں وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا تقدس سمجھتی ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ برا ہے، اور ہمارے لوگ اسے بالکل پہلے بھی پسند نہیں کرتے، لیکن مذمت میں اس لیے بیان کر رہا ہوں چونکہ ایک سیلاب ہے بے حیائی کا، جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں میں داخل کیا جا رہا ہے. یہ زہر ہماری نسلوں تک نہ پہنچے، اور اللہ کریم مسلمانوں کے جوانوں کو اس زہر سے حفاظت عطا فرمائے. ایک باطل بندہ، ایک پادری تھا، اس کا نام تھا ویلنٹائن، اور اسے ایک جرم کے اندر سزا ہو گئی. 3 صدی کا یہ واقعہ ہے. اسے جیل کے اندر بند کیا گیا. پھر ایک لڑکی پر وہ عاشق ہو گیا. پھر اس لڑکی کی اس سے ملاقات ہونے لگی، اور
پھر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس ویلنٹائن کو پھانسی دی جائے اور اسے مار دیا جائے۔ جو دن اس کی پھانسی کے لیے منتخب ہوا وہ دن 14 فروری تھا۔ تو اس نے اپنا آخری پیغام ایک تحریر کے ذریعے اپنی معشوقہ کی طرف لکھ کر بھجوایا، مخلص ویلنٹائن کی طرف سے، مخلص ویلنٹائن کی طرف سے، یعنی اپنا نام ڈال کر۔ تو اس کے بعد اسے پھانسی دے دی گئی۔ یعنی جس وقت اسے پھانسی ہوئی تو اس کے بعد پادریوں نے اس دن کو محبت کے نام پر منانا شروع کیا۔ یعنی یہ وہ دن ہے جس کے اندر ایک عاشق اور معشوق آپس میں ملنے لگے تھے، ملاقات ہونے لگی تھی، تو عاشق کا قتل ہو گیا، تو انہوں نے اس دن کی یاد منانے کے لیے اس دن کو نام دے دیا ویلنٹائن ڈے۔ اور پھر یہ بدل کر مسلمان معاشرے کے اندر داخل ہو گیا، ہمارے کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، یا وہ لوگ جن کا دماغ ذرا کھلے انداز کا ہے، جو یہ کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھ کا پردہ کیا ہے، چہرے کا پردہ کیا ہے، پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے اندر پھر بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اور پھر آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اپنے ملک کے اندر آئے دن ہم اس طرح کی باتیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا علاقہ، ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر یہ تو سرے سے اس کے خلاف ہے۔ ہمارا کوئی مسلمان بھی اس بات کی نہ اجازت دیتا ہے نہ اسے پسند کرتا ہے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی تہوار جس کا کفر کے ساتھ تعلق ہے وہ تو پہلے ہی ناپاک ہے، چونکہ ہے کافروں کا۔ تو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے اصول دیے ہیں، اپنے طریقے دیے ہیں، اور مسلمانوں کو حیا کا اللہ نے سبق عطا فرمایا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا جو سب سے ممتاز حصہ ہے وہ حیا ہے۔ یعنی کافر جتنے بے حیا ہیں وہ جب جی چاہے ننگے ہو جاتے ہیں، جو جی چاہے کر لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو جو میاں بیوی کا مقدس رشتہ ہے اس کے اندر بھی حیا ہے۔ معاشرے کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر گلی اور بازار کے اندر جائیں، ہمارا معاشرہ اسے پسند نہیں کرتا۔ حیا کا سبق ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام یہ ہے کہ اللہ حیا کرنے والا ہے۔ اللہ الحیّ، اللہ حیا کرنے والا ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے حیا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ بھی حیا کرو اور اپنے غلاموں کو بھی حیا کا حکم عطا فرماؤ۔ میرے محبوب نے حیا کو ایمان کے ساتھ کیسے جوڑا؟ ذرا حدیث کے لفظ سماعت کریں۔ اللہ کے بی بی نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ ایک چیز چلی جائے دوسری خود بخود چلی جاتی ہے۔ حیا چلا جائے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان نہیں ٹھہرتا، کیونکہ حیا ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، ایک رخصت ہوتی ہے تو دوسری رخصت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ مسلمان ہونے کے ناطے ان قیود کا خیال رکھنا ہے، ان حدود کا خیال رکھنا ہے جن حدود کے اندر رہنے کا ہمیں شریعت نے حکم عطا فرمایا۔ ہمارے لیے باؤنڈری ہے، ہمارے لیے لائن ہے، ہم نے کس سے ملنا ہے، کس سے بولنا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کسے کچھ دینا ہے، یہ سارے ضابطے ہمیں شریعت نے بتائے ہیں۔ اور وہ مسلمان جو اس دن کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منا کر کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی تحفے پیش کرتے ہیں، ملنے کی جسارت کرتے ہیں، میرا ان کے نام ایک خاموش پیغام یہ ہے، مذہب کا نچوڑ ہے، یہ ادار ہے۔ کسی کی بہن کو دیا گیا کسی کا تحفہ یہ ادار ہے، پلٹ کے آئے گا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اسی وقت یہ کسی کی بہن کو تحفہ دے رہا ہے اور کوئی اس کی بہن کو تحفہ دے رہا ہے، اس کی نظر کا تیر کسی کی بیٹی پہ چل رہا ہے، اسی وقت کسی گندے کی نظر کا تیر اس کی بیٹی پہ چل رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لفظ ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں سے محفوظ رہو
اللہ دوسرے لوگوں سے تمہاری عورتوں کی خود حفاظت فرمائے گا۔ یہ پہرے داری کا سبق ہمیں رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور مسلمان اگر بے لگام ہو جائے، حد توڑ جائے اور معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کر دے، اس کی سزا اس سے دنیا میں ملے گی۔ یہ قرض ہے، جیسے بدکاری ایک قرض ہے، یہ پلٹ کے آتا ہے، یہ اتارنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بے حیائی، نظر کا گندا ہو جانا، غیر محرم عورت سے ملنا، یہ قرض ہے، اس قرض کو اتارنا پڑے گا۔ اور جناب علی جب باری اپنی آتی ہے تو پھر بندے کو بڑا جوش آتا ہے، پھر بندے کو بڑی غیرت آتی ہے۔ تو یہ غیرت کا سبق رسول اللہ نے ہمیں ایمان کے اندر عطا فرمایا ہے، یہ ہمارا نصاب ہے، ہمیں غیرت کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان بندے کی نظر کے اندر حیا ہونا چاہیے، چونکہ مسلمان ہے، اس سے کلمہ پڑھا ہے۔ آئیے سنیے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے کے اندر کیا رہنمائی عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں دین متین کی ان رہنمائیوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنے والے پر جس کی طرف نظر کی گئی اس پر، دیکھنے والا دکھانے والا، یعنی مرد اور عورت، یہ جو بے حیائی کا دن ہے منایا جاتا ہے، غیر محرم مرد عورت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، محبت پیار کا اسے نام دیتے ہیں، تو اللہ کے حبیب نے بین اور پابندی لگائی، فرمایا کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کے ساتھ ملے، دیکھے اسے، میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس دیکھنے والے پر، اس دکھانے والے پر۔ اس دیکھنے والے کا ارادہ بھی غلط ہے اور اس دکھانے والی کا ارادہ بھی غلط ہے، اس نتیجے کے اندر دونوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ تو لعنتی کام ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی عید نہیں ہے، یہ کوئی منانے والی چیز نہیں ہے، یہ تو حیا کا جنازہ نکالنے والی چیز ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے پہلی جگہ سے بین لگا دیا، چونکہ ہمیں شریعت نے ہر چیز کا نصاب دیا ہے، ہر چیز کا۔ ہمارے ہاتھوں کا نصاب ہے، ہمارے پاؤں کا نصاب ہے، یعنی قدموں کا، ہماری نظر کا نصاب ہے، ہماری زبان کا نصاب ہے، ہمارے کانوں کا نصاب ہے، ہماری سوچ اور دماغ، اس کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کا نصاب ہے، ہمارے جسم کے ہر عضو کا نصاب ہے۔ ہم یتیم نہیں ہیں اور ہم ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ جناب عالی ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے رہنمائی دینے کے اندر کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سماعت کریں، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے متعلق ارشاد فرمایا، چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ڈیوٹی سب سے پہلے مسلمان مردوں کی بنتی ہے، وہ اپنے گھر کی چار دیواری کی حفاظت خود کریں۔ ہر وہ امر جس کی وجہ سے بے حیائی کا دروازہ کھل سکتا ہے، جس کی وجہ سے فحاشی کا دروازہ کھل سکتا ہے، جس کی وجہ سے کل پریشانی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے کل کوئی ایسا دن دیکھنا پڑ سکتا ہے کہ بندے کی حیا سے آنکھیں جھک جائیں، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے پابندی لگانے کی ہمیں تلقین ارشاد فرمائی۔ اللہ کے حبیب نے عورت کا نصاب بتایا، مسلمان معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ میرے بابو نے فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استصرفها الشیطان، فرمایا عورت ہے، یعنی چھپانے والی چیز ہے۔ عورت کا لفظی معنی یہ ہے چھپانے والی چیز، عورت ہے، چھپانے والی چیز ہے، اور جب یہ بغیر محرم کے بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جانگ کر دیکھتا ہے، پھر یہ اکیلی نہیں ہوتی، یعنی شیطان کا کام ہی، شیطان کا کیا کام ہے، وہ بے حیائی پھیلاتا ہے، اور بے حیائی پھیلانے کے لیے وہ استعمال عورت کا کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان معاشرے کے اندر عورت کا یہ نصاب ہے، عورت بن سنور کر بغیر پردے کے بغیر محرم کے گھر سے نکلے گی تو یہ فساد اور فتنے کا سب سے پہلا دروازہ ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھول دیا۔ اب آگے مزید دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو حکم کیا دیا، یعنی ہم مردوں کو، ہمارا یہ نصاب ہے کیا،
کیونکہ ہم باہر نکلتے ہیں، باہر ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، گلی میں گئے، بازار میں گئے، محلے میں گئے، تو ایک مسلمان کو محلے میں، بازار میں، خاندان میں، جہاں وہ رہتا ہے، کیسے رہنا چاہیے؟ یہ اس وقت جس معاشرے کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں بہت کمی ہے، اور اس کمی کی بنیادی جو وجہ ہے کہ کفر بڑی زور کے ساتھ بے حیائی پھیلا رہا، اور اس بے حیائی کا شکار ہمارے نوجوان اور ہے۔ آئے دن خبریں وہ کانوں کے اندر پڑتی ہیں، نہ بیان کرنے کے قابل ہیں اور نہ ان پر کوئی جملہ بندہ بول سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب مردوں کو کیا نصاب دیا؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اللہ نے سینے پر نور نازل فرمایا، کل محبوب آپ فرما دیجئے، کن کو؟ للمؤمنین، مسلمان مردوں کو، ہم سب کو، میرا آپ کا، ہر بندے کا یہ نصاب جو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کیا؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، رب کا حکم ہے، اے محبوب آپ مردوں کو حکم دیں، انہیں فرما دیں۔ مولا کیا حکم دوں؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، کیونکہ بے حیائی کی جو سب سے پہلی جگہ ہے وہ نظر ہے، نظر سے دروازے کھلتے ہیں۔ تو ایک مسلمان بندہ جس گلی سے گزرے وہ جناب نظریں اٹھا کے ہر ایک کی ماں بہن کی طرف دیکھے، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ مسلمان جس گلی سے گزر جائے اتنے شرم و حیا سے گزرے، اسے گزرتا ہوا دیکھ کر کہے کہ یہ رسول اللہ کا سچا غلام جا رہا ہے۔ یہ تربیت ہے حضور کی، یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ عطا فرمایا۔ مسلمان مردوں کا نصاب یہ ہے، نگاہوں کی حفاظت کریں، اور بے حیائی کے خلاف جہاد کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے نظر کی حفاظت کی مشق کی جائے۔ وہ بندہ نظر کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے جو سامنے تو نظر کی حفاظت کرتا ہے، یعنی بندوں کے سامنے، کیونکہ بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نظر چھپاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، لیکن تنہائی میں اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے بندوں کا ڈر ہے، مالک کا ڈر نہیں۔ اور جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جیسے بندہ سامنے نظر جھکا کے رکھتا ہے، وہ لاکھ پردوں میں بند ہو جائے پھر بھی اس کی نظر پر حیا کا پیرا رہتا۔ آپ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھیے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ جملہ موجود ہے، کیا کہ اللہ کے حبیب ایک پردے میں چھپی ہوئی جوان کنواری لڑکی سے بڑھ کر حیا فرمانے والے تھے۔ یہ حضور کی سیرت ہے باقاعدہ۔ تو یہ فعل رسول اللہ نے کر کے بتایا، یہ حیا کا سبق عملی طور پر لوگوں کو سکھایا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ چونکہ حضور کے پڑے ہوئے تھے، اتنے حیادار، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور رحمت عالم کے دربار میں حاضر ہوئے تو پنڈلی سے کپڑا حضور کا اوپر تھا، تو سرکار نے اسے نیچا کر دیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو سوال کیا اماں عائشہ نے کہ حضور پہلے بھی آئے ہیں، ابو بکر آئے ہیں، عمر آئے ہیں، آپ اسی حالت میں تھے، عثمان آئے تو آپ نے اپنا کپڑا درست کیا اور آپ بیٹھ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے حبیب کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا میرا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ اتنا حیا کا پیکر بندہ ہے، اتنا غیرت مند ہے، اتنی حیا کرنے والا ہے، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کی زندگی کا نصاب ہے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، خاص کر کے یہ حدیث آج کے دن کے ساتھ ان آزاد ذہن مسلمانوں کے لیے جو اس دن کو کفر کے تہوار کو سمجھنے کے باوجود مناتے ہیں۔ بے حیائی کی دیواریں پھلانگ کر وہ آپس کے اندر گفٹ تبادلے لین دین کرتے ہیں، تحائف کا لین دین کرتے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، قدم بھی زنا کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ہاتھ کیسے زنا کرتا ہے، یہ کیسے بدکاری کرتا ہے، قدم کیسے بدکاری کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہاتھ کا زنا اور ہاتھ کی بدکاری غیر محرم عورت کے ساتھ اپنا ہاتھ ملانا ہے۔
ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پارکوں کے اندر، بازاروں کے اندر آزاد جگہوں پہ چلنا، سمجھتے ہیں مسلمان آزاد ہے، پابندی نہیں لگانی چاہیے، یہ مولویوں نے جناب دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ جناب یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ اس نبی کی بات ہے جس نبی نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ سبق ہمیں رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا قدم بھی گناہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ قدموں کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا بدکاری کی جگہ پر چل کر جانا یہ قدموں کا گناہ ہے۔ تو ہاتھ کا نصاب، قدم کا نصاب، نظر کا نصاب، اللہ کے حبیب نے کتنا درد ہوتا ہے اس بات سے۔ اگر کوئی مسلمان ہے نا وہ احساس کے اندر اس بات کو لائے۔ میرے بابو نے ارشاد فرمایا تمہارے سر کے اندر اگر کیل زور سے ٹھونکی جائے، سر کے اندر، ہاتھ میں برداشت نہیں ہوتی، سر تو جسم کا سب سے نازک حصہ ہے، ہتھوڑے کے ساتھ زور سے سر میں کیل ٹھونکی جائے تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں یہ قابل برداشت چیز ہے، لیکن تمہارا جسم کسی غیر محرم عورت سے لگ جائے یہ برداشت کے قابل نہیں۔ یہ ہلکی چیز ہے کیل کا سر میں لگ جانا، لیکن ایک مسلمان مرد کا غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو جانا، فرمایا یہ بڑی باری چیز ہے۔ یعنی یہ تو کوئی سزا ہی نہیں ہے کیل کا سر میں لگ جانا اس نتیجے کے اندر۔ اچھا رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو باتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے دوستیوں کی دو جماعتیں ایسی دیکھی ہیں جو میرے دور میں نہیں ہیں۔ حضور نے اپنے دور کے متعلق ارشاد فرمایا دو جماعتیں دوستیوں کی میرے دور میں نہیں ہیں، بعد میں ہوں گی، اور آج وہ دونوں جماعتیں دوستیوں کی ماحول کے اندر موجود ہیں۔ پہلی جماعت ظالم لوگوں کے متعلق رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے گائے کے ساتھ دم ہوتا ہے، یعنی گائے جدھر جاتی ہے تو دم ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح ان کے پاس کوڑا ہر وقت ساتھ ہوگا، جب جی چاہے گا کسی پر کوڑے کے ذریعے ظلم کریں گے۔ یعنی یہ اشارہ دیا کوڑے کا، کوڑے سے مارا جاتا ہے، یعنی ظلم کا اشارہ دیا۔ دور حاضر کے اندر دیکھ لیں جہاں جس کا دل کرتا ہے جناب کھڑے کر کے وہ کسی پر ظلم کرتا ہے، اسلحے کے زور پر لوٹ لیتا ہے، مارتا ہے، عزتیں لوٹ جاتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری جماعت میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسری جماعت ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں۔ حضور کے دور میں نہیں تھی، اللہ کے حبیب نے وضاحت کی، فرمایا میرے دور میں بعد میں آئیں گی، اور جس دور میں ہم نے اس وقت سانس لیا ہے ہمارے دور میں ہے۔ یہ اس کا کیا معنی ہے کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے؟ محدثین نے کہا کہ دو اس کے معنی ہیں۔ پہلا اس کا معنی یہ ہے یا تو کپڑے اتنے باریک ہیں، کپڑوں کا کام تھا جسم چھپانا، لیکن کپڑے پہن کر بھی جسم نظر آ رہا ہے، یہ ہے کپڑے پہن کر ننگی۔ یا پھر کپڑے اتنے چست ہیں، ٹائٹ ہیں، کپڑوں کا کام تھا پردے کے اندر جسم لپٹ جائے، جو چیزیں چھپانے والی تھی وہ صاف ظاہر نظر آ رہی ہیں، یہ ہے کپڑے پہن کر ننگا ہونا۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے پہن کر ننگی ہیں، اور دوسری بات اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور دوسروں کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ یہ مسلمان عورت کا نصاب بیان کیا جا رہا ہے۔ مسلمان عورت بن سور کے نکلے، سرے بازار چلی جائے، سرے محفل چلی جائے، اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، وہ سمجھے یہ آزادی ہے، یہ کلچر ہے، یہ ترقی ہے۔ جناب یہ ترقی نہیں، یہ پستی ہے، یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے، یہ غیرت کا جنازہ ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اس لیے کہ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس نبی نے تو ہمیں حیا کا سبق عطا فرمایا ہے، اس نے طریقہ ہمیں بتایا ہے، فرمایا مائل ہونے والی مائل کرنے والی۔ اور تیسری بات رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوبانوں کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح اونٹوں کی وہ سائیڈ اونچی ہوتی ہے نا تو بڑے بڑے جوڑے کر کے وہ ننگے سر باہر نکلیں گی۔ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو میں نے دوزخ کے اندر جماعت کی صورت کے اندر لٹکی ہوئی دیکھی۔ اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جنت تو جنت ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔
500 سال مسافت یعنی 500 سال دوری سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے، اور ایسی عورت نہیں پا سکے گی۔ اب مجھے بتاؤ یہ سبق کہاں جا کر ہم پڑھائیں، کسے بتائیں؟ عالمی اور ملکی سطح پر بے حیائی کا ایک سیلاب ہے۔ کوئی سکول خالی دکھا دو، کوئی کالج خالی دکھا دو، اللہ ماشاءاللہ جو ہیں وہ ہیں، لیکن ایک جو روٹین بنی ہے، غلط کو غلط کوئی کہے پھر تو بات ہے، لیکن غلط کو غلط کہنے والے ہیں ہی نہیں۔ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں، معاشرے کے ساتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس چل رہا ہے تو چل رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، رسول اللہ کہیں غلط، وہ بات غلط ہی رہے گی، وہ صحیح ہو سکتی یہ دلیل نہیں ہے سب ایسا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سب کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے صرف ایک سونے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے پیچھے رسول اللہ کے چلنا ہے۔ اچھا، اس طرح آج کا دن یا کوئی بھی دن ہو، مرد عورت کا آپس میں ملنا، یہ ہماری شریعت کے اندر نا جو حدیں قائم کی گئی، اس کے اندر بڑی حکمتیں، یہ جو آزاد معاشرہ ہے نا، یہ جو اس طرح کے تہوار مناتے ہیں، یورپی کلچر رکھنے والے اس طرح کے تہوار مناتے ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ جو منگیتر ہے، منگیتر کا معنی یہ کہ ابھی نکاح نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، صرف بات ہوئی ہے کہ اس لڑکی کی اس مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی، ابھی تک بات ہوئی ہے، مانگا گیا ہے، تو جیسے ہی منگیتر بن جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سارے کام جس کی شریعت نے پابندی لگائی تھی وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، باپ کو نہیں پتا، ملاقاتیں ہو رہی ہیں ماں کے سامنے، ماں کو بالکل جناب ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور پھر جس نازک ماحول کے اندر اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نکاح سے پہلے ہی پھر ایسی خبریں آ جاتی ہیں، مولانا صاحب اب یہ مسئلہ ہو گیا، بتائیں اب کیا اس صورت میں نکاح ہو جائے گا؟ یہ جو قیدیں رسول اللہ نے لگائی ہیں نا، یہ ہمارے بھلے کی خاطر ہیں، باؤنڈری کراس کریں گے، لائن کراس کریں گے، مارے جائیں گے، اس لیے کہ ہم ان کے پیچھے جانا چاہتے ہیں جو پلٹ کے واپس آ رہے ہیں۔ انگلینڈ کے اندر ویلنٹائن ڈے پر پابندی کے لیے درخواستیں جمع ہوئی، انہوں نے کہا پابندی لگا دو، یہ کام ٹھیک نہیں، پوچھا گیا کیوں؟ کہا 10 اور 12 سال کی بچیوں کے ساتھ اس دن زیادتی ہوئی، اس دن سکولوں کے اندر، وہ معاشرہ تو پلٹ کے واپس آ رہا ہے اور ہمارا مسلمان کھینچا جا رہا ہے۔ اس مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے ہماری ساری عزت سونے محمد کے قدموں میں ہے، شرمندگی نہیں ہوگی، پلٹ کے آ جاؤ رسول اللہ کے دربار، ادھر بھی عزت، قبر میں بھی عزت، حشر میں بھی عزت۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کتنی پابندی لگائی، حدیث کے لفظ سنیے، فرمایا عورت کے ساتھ تنہائی سے بچو، اور یہ ایک حیا والا کام ہے، میں نے کئی بار دبے لفظوں کے اندر جملے بولے، یہ کزن وزن کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتہ سگا صرف وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ماموں کا رشتہ سگا ہے، چچا کا رشتہ سگا ہے، بھائی کا رشتہ سگا ہے، باپ کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتے ہیں، باقی یہ کزن وزن یہ کوئی شریعت کے اندر کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، کزن، یہ ہمارے ہاں تو جو کزن ہے یہ بھی کزن، یہ بھی کزن، پتہ نہیں پھر اس میں خرابیاں بے شمار ہیں۔ تو جو کزن لوگ ہیں نا، میں ان سے مخاطب ہوں، اگر آپ کسی گھر میں جاتے ہیں اور گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، آپ کو پتہ لگ گیا کوئی بھی نہیں ہے، گھر کوئی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اکیلی ہے، دروازے سے واپس پلٹ ہے، آپ کا اندر جانے کا آخر، بے شک سگے رشتہ دار ہیں آپ کے، بے شک وہ برا محسوس نہیں کرتے، وہ تو برا محسوس نہیں کرتے، شیطان بہت برا محسوس کرتا ہے، اور پھر اس پر ہم نے طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں، شیطان جب وہ اپنا کام کرتا ہے نا، ہمیں خبر تک نہیں ہونے دیتا، اس لیے ہمارے لیے بہتری ہے کہ ہم وہی باؤنڈری رکھیں جو باؤنڈری رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ حدیث سنیے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان شیطان ہو جاتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں یہ کتنا برا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرمانے لگے، گندے کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر، خنزیر نجس العین ہے، اس کی بال کھال اڈی ہر چیز ناپاک، یہ واحد جانور ہے، ہر چیز ناپاک۔ فرمایا صرف خنزیر نہیں،
گندے کیچڑ کے ساتھ لٹرا ہوا خنزیر وہ تمہارے جسم کے ساتھ لگ جائے، فرمایا کوئی بات نہیں، لگنے دو، لیکن تنہائی میں کسی عورت کے پاس نہ بیٹھنا، اس کا کوئی نقصان نہیں، کپڑے دھو لو گے بات ختم ہو جائے گی، جسم دھو لو گے پاک ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر بڑے فساد ہیں۔ لہذا آج کے دن کے حوالے سے چونکہ ہمارے کلچر میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی تک حیا سلامت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو اسی طرح سلامت رکھے، بے حیائی کا سرما یہ کبھی بھی ہمارے وجودوں میں داخل نہ ہو، اور اس حیا کے سبق کو ہم بھی پڑھیں، ہم اپنی نسلوں کو پڑھائیں۔ میں نے یہ جملے اس لیے بول دیے چونکہ ہمارا نوجوان یہ ترقی کی طرف جانا چاہتا ہے، بڑھنا چاہتا ہے، اور میں نے صرف بتانے کی یہ کوشش کی ترقی وہ نہیں جو ادھر سے آتی ہے، ترقی وہ ہے جو مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں حیا کے درس کو زندگیوں میں داخل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، بے حیائی والے ہر کام سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ شام کو